بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کی وقت رات کی بچی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائے، اس سے پورا دن بھوک اور پیاس نہیں لگے گی اور روزے کی حالت میں کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی۔ سحری میں جب آپ کھانا کھا لیں تو بالکل آخر میں 3 عدد چھوٹی بڑی الائچی چبا کر کھائے اور اس کے بعد کلی کر لے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ اس سے سارا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اکثر اوقات بہت سارے لوگ سحری میں کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کی پہلی یا بعد میں گندم سے بناستو کا شربت بھی پیے، چینی کی جگہ شکر کا استعمال کرے۔ آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگے گی اور یہ شربت افطاری میں بھی پی سکتی ہے۔ پکوڑی بناتے وقت اکثر لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی اجوائن اور سونف کوٹ کر شامل کر دیا جائے تو بدہضمی بھی نہیں ہوگی اور بہت مزیدار خوشبو بھی آئے گی۔ رمضان میں معدے کو شاندار اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے روز رات میں سونے سے پہلے 3 عدد انجیر کے دانے اور 5 عدد کھجور کٹلی نکال کر اور 10 عدد منطقہ پانی یا دودھ میں بھگو کر کھلے آسمان میں کسی جالی والی کپڑے سے ڈھک کر رکھتے اور پھر سحری میں کھا لے۔ اس سے معدے کو قوت ملتی ہے اور بھوک کم لگے گی۔ بہت سارے لوگ سموسے اکٹھے بنا کر فریز کر دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات رول اور سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جب رول اور سموسے بنا لیں تو اسے ڈبے میں رکھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈال کر چھڑک دیں۔ جب آپ اسے نکالیں گے تو رول سموسے نہیں چپکی ہوگی۔ پکوڑوں کو بناتے وقت بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا کچا لہسن کوٹ کر ایک چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بادی پن اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے، پاپڑ جیسے بن جاتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھا بنانے کے لیے آٹا گوندھتے وقت اس میں 1 چمچ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دے۔ آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ اور زیادہ بڑھانے کے لیے جب فروٹ چاٹ بنا لے تو اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دے تاکہ تمام فروٹ ایک دوسرے کے ساتھ رس جائے اور ان کا رس اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمدہ ذائقہ بنا لے۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پوری رمضان آپ سمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ دہی بڑی نرم بنانے کے لیے دہی بڑی کا بٹیر بناتے وقت اس میں تھوڑی سی دہی شامل کر دی جائے اور پھر دہی بڑی کو تلا جائے تو یہ بہت نرم بنتی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے والے پانی میں نہانے سے پہلے اگر 1 لیموں نچوڑ لیا جائے اور اس لیموں والے پانی سے نہایا جائے تو دن بھر پسینے کی بدبو جسم سے نہیں آتی۔ ہری دھنیا یا پودینے کی چٹنی بناتے وقت کبھی بھی نمک پہلے نہ ڈالے ورنہ چٹنی پتلی بنتی ہے اور چٹنی پیس کے جب تیار ہو جائے تو بالکل آخر میں نمک ڈالنا چاہیے۔ جب بھی آپ سموسے فریزر کرنے کے لیے بنائیں تو ڈبے میں ایک تہہ لگا کر سموسے کے اوپر بٹر پیپر رکھ کے اور پھر دوبارہ سموسے کی تہہ لگائے۔ اسی طرح سے سموسے نکالتے وقت چپکے گے نہیں۔ رمضان کے دنوں میں اکثر اوقات مکھیاں بہت پریشان کر دیتی ہے، لیکن اگر ایسے وقت میں پونچھا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پورے گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکھیاں اور دوسری کیڑے گھر نہیں آتے۔ سائنسدانوں کے مطابق دہی کا روزانہ استعمال۔ سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا روزانہ استعمال جسم میں ایسے پروٹین کی نشوونما کا باعث بنتا ہے جو کہ قسم کے مہلک وائرس کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی روک تھام